بنیادی فلسفہ ہے. اور ان دو صورتوں کے اندر سورہ انعام اور سورہ اعراف کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے ساتھ اگر کوئی اس کا انکار کرے, کوئی شرک کرے, کوئی اس کے ساتھ بغاوت کرے, وہ برداشت کرتا ہے, وہ آخرت تک کے لیے اٹھا کر رکھتا ہے. لیکن انسانوں پر اگر ظلم ہو, انسانوں پر جو ہے اگر انسانوں کی تقسیم ہو اور انسانوں کو جو ہے صحیح مقام نہ ملے اور ظلم اگر حد سے بڑھ جائے, تب اللہ تعالیٰ قوموں کو اٹھا کر ختم کر دیتا ہے. یہ بنیادی فلسفہ ہے. ظلم کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ قوموں کو عذاب نازل کرتا ہے اور قوموں کو ملیہ میٹ کر دیتا ہے ظلم کی بنیاد پر. اور دنیا کا سب سے بڑا ظالم فرعون تھا, اس لیے اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے اس قانون کے مطابق جب وہ ظلم حد سے بڑھ گیا تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ اب اسے مزاج چکھانا ہے, اسے ذلیل کرنا ہے, رسوا کرنا ہے, اسے شکست دوچار کرنا ہے. اور اس کے بالمقابل جو کمزور تھے, جو دبا کر رکھے گئے تھے بنی اسرائیل, انہیں اونچا اٹھانا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا. کہا کہ وَنُرِيدُ أَن نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ, ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ان لوگوں پر جو زمین میں دبا کر رکھے گئے تھے, جو زمین میں ذلیل کر کے رکھ دیے گئے تھے, ہمارا ارادہ تھا کہ ہم ان کے ساتھ احسان کریں. ہم چاہتے تھے کہ ان پر احسان کریں. نمبر ایک, بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ ان پر احسان کرنے کا اس نے فیصلہ کیا اور یہ کہا کہ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً, ہم چاہتے تھے کہ دنیا میں انہیں سرداری عطا کریں, دنیا میں ہمیں انہیں پیشوائی عطا کریں, ہم انہیں لیڈر آف دا نیشنز, قوموں کے درمیان لیڈر کا مقام, ائمہ کا مقام بنا کر دینا چاہتے تھے بنی اسرائیل کو. ہم نے فیصلہ کیا ان پر احسان کریں, انہیں اوپر اٹھائیں اور انہیں لیڈر بنائیں, پیشوا بنائیں. وَنَجْعَلُهُمُ الْوَارِثِينَ, اور پھر سلطنت ہم انہیں عطا کریں, دنیا کی امامت انہیں عطا کریں, دنیا کی کا پاور اور اقتدار ہم انہیں عطا کریں گے. ہم نے فیصلہ کیا اور کہا کہ اقتدار بہت سے لوگوں کو ملتا ہے اور اقتدار آتا ہے اور چلا جاتا ہے, کسی کے احسان پر آتا ہے اور کسی کی ناراضگی پر وہ اقتدار چلا جاتا ہے. دنیا میں ہم صبح شام یہ کرشمے دیکھتے رہتے ہیں, لیکن بنی اسرائیل کو ہم ایسا اقتدار عطا کریں گے. وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ, کہا کہ ایسا اقتدار جس کے نتیجے میں تمکن ملے, زمین میں اقتدار ملے تو اس کے ساتھ انہیں تمکن ملے اور ان کو گویا کہ مضبوطی ملے. ایسا نہیں کہ کوئی آسانی سے ان کو اقتدار سے بے دخل کر دے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم انہیں مضبوطی عطا کریں گے, اقتدار زمین میں عطا کریں گے. وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ, اور ہم نے فیصلہ کر رکھا تھا کہ فرعون کو, حامان کو اور اس کے ساتھیوں کو موسیٰ سے وہ کام کر دکھائیں گے جس سے وہ ڈرتے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے. فرعون کو, حامان کو اور ان کی لشکروں کو, ان کے افواج کو ہم موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے وہ کام کر دکھائیں گے جس سے یہ ڈرتے ہیں. کیا ڈرتے تھے؟ ڈرتے یہ تھے کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو ان کے سلطنت کے لیے, ان کے گویا کہ حکومت کے لیے خطرہ ثابت ہوگا. تو وہ خطرہ سچا ثابت کر دکھانا تھا اللہ تعالیٰ کو. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو گویا کہ اس خطرے کو سچا ثابت کر دکھایا. اور وہی بچہ جس کے قتل کے در پر تھے, اس بچے کو اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا فرعون ہی کے گھر میں وہ پلے بڑھے اور آخرکار فرعون کے تختہ کو الٹنے اور فرعون کی سلطنت کو ڈبونے کا ذمہ دار وہی بچہ بنتا ہے جس کے لیے قتل کے منصوبے بنائے جاتے ہیں. یہ ان آیتوں کا ترجمہ ہے. اب ہم ذرا اس آیتوں کے پس منظر میں آج کی دنیا میں اس کا کیا اپلیکیشن ہے اسے ذرا ہم دیکھتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں کہ فرعون ایک فرد تھا, لیکن فرعونیت صفت ہے. فرعونیت ہر زمانے میں پائی جاتی رہی, وہ 4000 سال پہلے کی بات ہو فرعون یا ہر زمانے میں, آج کے زمانے میں ہو, ہر جگہ فرعون پائے جاتے ہیں. فرعونی صفت جن کے اندر پایا جاتا ہے, جیسا کہ 4 صفات کا اللہ نے ذکر کیا, یہ 4 صفات جہاں جہاں جب جب روئے زمین پر پائے جائیں گے وہ سب فرعون ہوتے ہیں. اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ مغرب اور مغرب کے حکمران بالخصوص امریکہ جس کی سرداری کرتا ہے, اس کے اندر فرعونیت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے. فرعونیت اس کے اندر پائی جاتی ہے اور فرعون نے جو کچھ کیا 4000 سال پہلے یا بہت پرانے زمانے میں, ویسا ہی کارنامہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ اور اس کے ساتھی کرتے ہیں. یہی نہیں بلکہ فرعون خود ہمارے ملک کے بہت سے حکمرانوں میں, بہت سی ریاست کے وزیر اعلیٰ میں, دنیا کے ایسے مختلف حصوں میں اور خطوں میں فرعون کی صفت کے لوگ پائے جاتے ہیں جن کے اندر فرعونیت پائی جاتی ہے اور وہ تمام کام کرتے ہیں جس سے پرانا فرعون شرما جائے, اس سے آگے بڑھ کر یہ کام کرتے ہیں. تو ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے ان آیتوں میں ہمارے لیے سبق پایا جاتا ہے.
بنی اسرائیل کا معاملہ دیکھیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے مصر کا اقتدار بنی اسرائیل کو عطا کیا تھا. حضرت یوسف کے جانے کے 100 سال کے اندر اس قوم کی تاریخ یوں بدل گئی کہ نمبر 1 ہے کہ وہ اقتدار سے، زمین سے، جائیداد سے محروم کر دیے گئے. 100 سال کے اندر ان کی کایا پلٹ گئی اور وہ نیچے اتر گئے. حکمران قوم تھے، 100 سال کے اندر وہ محکوم بن گئے. نمبر 2 یہ ہے کہ زمین جائیداد سے بے دخل، اقتدار سے بے دخل. نمبر 3 ذلیل ہو گئے، رسوا ہو گئے، غلام بنا کر رکھ لیے گئے. اور نمبر 4 یہ ہے کہ قلیل معاوضے پر ان سے سخت کام لیا جاتا تھا. یہ 4 گویا کہ ان کی صورتحال میں تبدیلی ہوئی. مسلمانوں کی صورتحال ہندوستان میں اگر مطالعہ کرتے ہیں تو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اس ملک میں لگ بھگ 1000 برس تک حکومت کرنے کا موقع عنایت کیا تھا. معمولی بات نہیں ہے، 1000 برس اللہ تعالیٰ نے یہاں اقتدار بخشا تھا. 1857 کے بعد مسلمانوں کی تقدیر کے اندر تبدیلی آتی ہے اور 1857 کی پہلی جنگ جو جنگ غدر کہتے ہیں، اصل میں جنگ آزادی ہے، وہ پہلی جنگ آزادی ہے جسے انگریز جو ہے وہ میوٹینی کہتے ہیں، جنگ غدر کہتے ہیں. وہاں سے مسلمانوں کی قسمت کے اندر ہم زوال دیکھتے ہیں اور دن بدن اس ملک میں بعض ہندوؤں میں سے جو فرقہ پرست قوتیں ہیں، ہندوؤں کی بہت بڑی تعداد بہت اچھی ہے، بہت سادہ لوگ ہیں، بہت شریف انسان ہیں، بڑے اچھے لوگ اس ملک کے اندر پائے جاتے ہیں. لیکن ایک طبقہ ایسا ضرور پایا جاتا تھا جو رائٹسٹ تھا، جو متشدد تھا اور مسلمانوں کو رسوا کرنے، ذلیل کرنے، بے دخل کرنے، حکومت سے گرانے، ان کو جائیداد اور مناصب سے اور ان کے پراپرٹی سے ان کو بے دخل کرنے کے لیے منظم کوششیں کی گئی. انگریز حکومت پر آئے تو مسلمانوں کو یہاں ہر لحاظ سے نیچا کیا گیا. ان کی زبان کو بدل دیا گیا، فارسی کو اور اردو کو، اور انگریزی کی جو میڈیم آف انسٹرکشن بنا دیا گیا اور لینڈ سیلنگ ایکٹ پاس کیے گئے جس سے مسلمانوں کی جائیدادوں کو چھینا گیا، مسلمانوں کی زمینوں کو چھین لیا گیا اور نہ جانے کیا کیا کیے گئے کہ 1857 کے بعد یہاں اس ملک کے اندر مسلمان جو حکمران تھے وہ حکمرانی سے نیچے اتر کر محکوم ہوئے. اقتدار ان سے چھینا گیا، جائیداد ان سے چھینی گئی، زمین ان سے چھین لیے گئے، اس کے بعد وہ ذلیل بنا دیے گئے اور ہر جگہ سے وہ بے دخل کیے گئے. آج حکومتوں میں اور دیگر مناصب میں 2%، 2.5%، 3% سے زیادہ مسلمان آپ نہیں دیکھتے، جبکہ اس ملک میں 15 سے 18% مسلمان یہاں کی آبادی کے تناسب میں پائے جاتے ہیں. ہاں، ہم اپنی آبادی کے تناسب سے زیادہ کہیں پائے جاتے ہیں تو وہ جیلوں کے اندر پائے جاتے ہیں، ورنہ حکومت کے مناصب میں، یونیورسٹیز میں، IAS آفیسرز میں، IPS آفیسر کے حیثیت سے آپ دیکھیں گے مسلمانوں کا تناسب اگر اس ملک میں 18% ہے تو ہمارا تناسب وہاں 2%، 3%، 5% سے زیادہ نہیں ہے. یہ اس ملک میں بھی ہماری صورتحال اس طرح سے بنی. اب اس وقت دنیا کے اندر جو سب سے بڑا فرعون پایا جاتا ہے وہ ہے، ہمیں معلوم ہے کہ امریکہ ہے اور یہ 4 صفات اس کے اندر پائے جاتے ہیں. نمبر 1 کہ ان فرعون علا فی الارض، اس نے زمین میں بڑائی جتائی. واقعہ ہے کہ آج امریکہ اپنے آپ کو دنیا میں سب سے بڑا پاورفل سمجھتا ہے، بلکہ یونی پولار ورلڈ جب سے بنا، ایک قطبی دنیا جب سے بنی، جب سے رشیا کا زوال آیا، تب سے اس کے اندر گویا اس کے اندر جو ورلڈ پولیس کا رول ہے اس نے نبھانا شروع کیا اور ڈنڈے کی بنیاد پر دنیا کو درست کرنے کا پروگرام اس نے بنایا اور بالخصوص مسلمانوں کی مملکتیں جہاں جہاں پائی جاتی ہیں وہاں اس نے ظلم و ستم کیا اور اس نے جو کچھ کیا. یہ ان فرعون علا فی الارض، اس نے زمین میں بڑائی دکھائی فرعون نے، تو یہ بھی اپنے لحاظ سے بڑائی دکھاتا ہے اور دنیا میں جہاں چاہتا ہے چھیڑتا ہے، جنگ کرتا ہے اور جنگ کرنے کے ساتھ ساری دنیا کو یہ باور کراتا ہے کہ اس جنگ میں، وار آن ٹیررزم میں، اگر تم ہمارا ساتھ نہ دو گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یو آر ایدر وتھ اس آر اگینسٹ اس، یا ہمارا ساتھ دو، اگر ہمارا ساتھ نہیں دیتے تو گویا کہ تم ٹیررسٹ کا ساتھ دیتے ہو. یہ گویا کہ کبر اور غرور اور گویا کہ تمرد اور اکڑ دنیا کے اندر بڑائی جتانے کا معاملہ، یہ اس کا حال رہا ہے. اس نے ایک جنگ چھیڑا اور اس جنگ کا نام اس نے رکھا کہ اٹس اے وار آن ٹیررزم، اس لیے کہ ہم سویلائز دنیا ہیں، سویلائز ہماری زندگی ہے اور یہ لوگ جو ہیں ہم کو ہمارے سویلائزیشن سے بے دخل کرنا چاہتے ہیں. اس نے موہوم، جس طرح سے کسی خواب میں دیکھنے کے بعد کسی نے بتا دیا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا، فلاں ہوگا، خدشے اور خطرات کی بنیاد پر اس نے قتل کرنا شروع کر دیا فرعون نے. تو اس نے بھی یہ سب کچھ کیا کہ اس کا کون کس نے کیا دنیا میں کارنامہ کیا اور 9/11 کا انسیڈنٹ اور ایکسیڈنٹ کس نے کیا یہ کسی کو آج تک پتا نہیں. اس کی کوئی تحقیق نہیں ہوئی ہے، اس کے بارے میں کوئی رپورٹ شائع نہیں ہوئی ہے. لیکن شروع کر دیا بمباری کرنا افغانستان پر اور عراق پر. اس نے زبردست بمباری کی اور
یہ کہا کہ وی ول اسموک ہم آؤٹ، اگر کہیں بھی غار کے اندر بھی پناہ لے کر ہمارا دشمن بیٹھا ہے تو ہم اسے دھواں کے ذریعے سے باہر نکال لیں گے. ابھی جو امریکہ کا صدر ہونے والا ہے باراک اوباما، اس کا کل کے اخبار میں بیان دیکھیے کہ اس نے پھر وہ کہا ہے کہ وی ول چیز ہم اپ ٹو دا گیٹس آف ہیل، جہنم کے دروازے تک ہم اس کو چیز کریں گے. گویا خود سے ایک بھوت کھڑا کرتے ہیں اور اس کا ایک مسلمانوں کا نمائندہ بنا دیتے ہیں، حالانکہ جن کا نام وہ لیتے ہیں وہ مسلمانوں کے نمائندہ ہے کہ نہیں ہم جانتے ہی نہیں. وہ کون تھا ہم جانتے ہی نہیں، خود انہی نے تیار کیا ان سب لوگوں کو جن کا نام یہ لیتے ہیں ٹیررسٹ اور بڑے بڑے دہشت گرد، سب ان لوگوں نے تیار کیا، فائنانس بھی دیا، ان کے ساتھ بزنس بھی کیا، پیٹرولیم کا بزنس کیا، امریکہ کے صدر اور ان لوگوں کے درمیان بڑے گہرے تعلقات، سب کچھ کیا. لیکن اچانک دنیا کے سامنے ایک شیطان بنا کر کھڑا کر دیا اور دنیا کو گویا کہ جنگ کی آگ میں جھلسنے کے لیے ایک گویا منصوبہ بنایا، 9/11 کا ایک انسیڈنٹ بنایا، اور کس نے کیا 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 اس کی کسی تحقیق کے بغیر مسلم ممالک پر حملہ شروع کر دیا جاتا ہے. یہ فرعونیت ان کی پائی جاتی ہے. عراق میں جب بے شمار بچے مر رہے تھے تو اس وقت ان سے وہاں کے جو منسٹر تھے امریکہ کے میڈیلائن آل برائٹ، اس سے پوچھا گیا کہ کیا تم یہ جو جنگ چھیڑ رکھا ہے اس کے نتیجے میں 5 لاکھ سے زیادہ عراقی بچے مر رہے ہیں، تو کیا یہ تمہارے لیے جائز ہے؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ وار جو ہے جسٹ وار ہے؟ کیا یہ عدل و قسط ہے اس کے اندر؟ تو اس نے کہا کہ تھنک دس از اے ویری ہارڈ چوائس بٹ دا پرائز وی تھنک دا پرائز از ورتھ اٹ. ہم سمجھتے ہیں کہ ایک ہارڈ چوائس تھا ہمارے پاس، یہ ایک ہارڈ گویا کہ مشکل مسئلہ تھا، ہم نے اسے ٹیک اپ کیا اور قیمت چکانی پڑے گی عراق کو. یہ بہت بڑی قیمت ہے لیکن یہ چکانی پڑے گی. بچوں کی موت ہو جائے ٹھیک ہے، لیکن ہم اس سے پیچھے ہٹنے